السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ پولیس مین اچانک سامنے لاش دیکھ کر نوجوان کو حیرت کے جھٹکے لگنے لگے۔ اس کا ذہن عجیب شش و پنج میں مبتلا ہو گیا، کیونکہ جو منظر سامنے تھا اس پر یقین کرنا ممکن ہی نہیں بلکہ ناممکن کی حد تک ناممکن تھا، اور پھر اچانک جیسے ابھی کل ہی کی بات ہو۔ آج بھی جب وہ واقعہ یاد آتا ہے تو میرا دل کسی خزاں رسیدہ پتے کی طرح کانپنے لگتا ہے، اور ذہن طرح طرح کے خیالات سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ 2 سال پرانی بات ہے جب میں اس علاقے میں رہا کرتا تھا۔ وہ علاقہ حفاظتی اقدامات کے لحاظ سے بالکل بھی اچھا نہیں تھا۔ آئے دن چوری ڈکیتی قتل و غارت روز کا معمول تھا۔ وہاں کے رہنے والے لوگ خوف و ہراس میں جینے کے عادی تھے۔ وہ علاقہ چھوڑ دینے کی وجہ ایک تو وہاں روز بروز بڑھتی جرائم پیشہ سرگرمیاں تھی، تو دوسری طرف وہ واقعہ جو میرے ساتھ پیش آیا اور جسے سوچ سوچ کر آج بھی میرا دل دہل جاتا ہے۔ اس واقعے کے پیش آنے کے بعد میں نے وہ علاقہ چھوڑ دینے میں بالکل دیر نہیں کی تھی، اور جلد ہی ایک نئے علاقے میں شفٹ ہو گیا تھا، اور آج بھی وہیں رہ رہا ہوں۔ میرا نام لیونارڈ ہے، اور میں ایک کمپنی میں ایک اچھی پوسٹ پر کام کرتا ہوں۔ میں نے جب وہ علاقہ چھوڑا تو میرا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ نئی جگہ شفٹ ہونے اور نئے لوگوں میں گھلنے ملنے میں مجھے بالکل بھی کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ اس کی ایک وجہ تو یہاں کے لوگوں کا اچھا رویہ اور علاقے کا محفوظ ہونا تھا، نیز یہ کہ یہ علاقہ ہر لحاظ سے پہلے سے کئی درجے بہتر تھا۔ مگر اب میں اکیلا نہیں ہوں۔ اب میرے ساتھ میری شریک حیات، میری زندگی کی ہمسفر کیٹی ہے، جو شادی سے پہلے میری محبوبہ رہ چکی ہے۔ رات کا پچھلا پہر شروع ہونے والا ہے۔ کیٹی بے خبر میرے برابر میں سو رہی ہے، اور اس کے ساتھ میرا ننھا منا بیٹا بھی میٹھی نیند کے مزے لے رہا ہے۔ بس ایک میں ہی ہوں جس کی باہوں میں پوری کائنات ہونے کے باوجود نیند آنکھوں سے کوسوں دور ہے۔ باہر رات پوری سیاہ، اور ایسی سیاہ رات اب جب بھی آتی ہے تو وہ واقعہ اپنی تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ میرے ذہن کے پردوں پر جھلملانے لگتا ہے، جس کی وجہ سے میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نیند آنکھوں سے دور چلی جاتی ہے، اور ایک عجیب سی بے چینی میرے رگوں پہ میں سرایت کر جاتی ہے، کیونکہ اس دن بھی کچھ ایسی ہی رات تھی، اور وہ جمعے کی سیاہ ترین رات تھی جب میں آدھی رات کو دفتری کام نپٹا کر اپنے فلیٹ واپس آ رہا تھا۔ میرا فلیٹ شہر کی 10 منزلہ عمارت کے 8ویں فلور پر تھا۔ میرے کام کی نوعیت ہی کچھ ایسی تھی کہ اکثر مجھے آفس سے دیر ہو جایا کرتی تھی، مگر آج کام کا دباؤ زیادہ ہونے کے باعث میں خلاف معمول کچھ زیادہ ہی لیٹ ہو گیا تھا، اور اب جلدی سے جلدی اپنے فلیٹ پہنچ جانے کی جلدی میں تھا، کیونکہ سخت کام نے مجھے ہلکان کر کے رکھ دیا تھا، جس وجہ سے میرا جوڑ درد کر رہا تھا، اور اب میں صرف سکون سے سونا چاہتا تھا۔ میں روز پیدل ہی آفس آیا جایا کرتا تھا، مگر آج شدید تھکن ہونے کے باعث مجھے یہ سفر کچھ زیادہ ہی لمبا لگ رہا تھا، جو کم ہونے کی بجائے بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ ممکن تھا کہ میں چکرا کر زمین پر گر جاتا، مگر خوش قسمتی سے میرے فلیٹ کی عمارت آ گئی، اور میں بمشکل قدم اٹھاتا ہوا عمارت کے اندر داخل ہو کر لفٹ کی جانب بڑھنے لگا۔ اس وقت کوریڈور میں میرے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ چکنے فرش پر میرے جوتوں کی آواز فضا میں ارتعاش پیدا کر رہی تھی، ساتھ ہی مجھے اپنے کپڑوں کی سرسراہٹ بھی سنائی دے رہی تھی۔ مان کہیں دور سے ایک گانے کی دھن سنائی دینے لگی جو دھیمی آواز میں ابھر رہی تھی اور بہت اچھی لگ رہی تھی۔ یہ میرا پسندیدہ گانا تھا، اس لیے میرا ذہن اس طرف متوجہ ہو گیا۔ اپنا من پسند گانا سن کر ذہن کو کافی سکون محسوس ہوا، لیکن پھر فوراً ہی گانا بند ہو گیا، جس پر میں نے بند کرنے والے کو دل ہی دل میں برا بھلا کہا اور چلتا ہوا لفٹ کے اندر آ گیا۔ 8ویں فلور کا بٹن دبا کر میں لفٹ کے ذریعے عمارت کے 8ویں فلور پر پہنچ گیا۔ اچانک لفٹ کا دروازہ کھلا تو مجھے اپنے سامنے ایک آدمی کھڑا دکھائی دیا جو سر تا پیر کالے لباس میں ملبوس تھا۔ اس نے لمبا سا کوٹ پہن رکھا تھا اور سر پر فلیٹ ہیٹ کچھ اس طریقے سے جما رکھی تھی کہ اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہیلو، میں ملائم لہجہ
اپناتے ہوئے اس سے مخاطب ہوا، مگر اس آدمی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جو ہی میں لفٹ سے باہر آیا، وہ آدمی نہایت جارحانہ انداز میں میرے کندھے سے اپنا کندھا ٹکرا کر پاس سے گزر گیا اور لفٹ میں داخل ہو کر مختلف بٹن دبانے لگا۔ میں دانت پیس کر رہ گیا۔ کیسا بدتمیز شخص ہے، میں منہ ہی منہ میں بڑبڑایا۔ چاہتا تو اس کی اس بدتمیزی پر اسے اچھی خاصی سنا سکتا تھا، مگر اس وقت میں کسی بھی طرح کے جھگڑے کے موڈ میں نہیں تھا، لہٰذا اسے دل ہی دل میں گالیاں دیتا اور بڑبڑاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ اگر کوئی اور موقع ہوتا اور مجھ پر شدید تھکن سوار نہ ہوتی تو آج یہ بندہ گیا تھا کام سے۔ میں نے اپنے فلیٹ کا لاک کھولا اور دروازے کو اندر دھکیل کر اندر داخل ہو گیا۔ لائٹس آن کرنے کے بعد میں فریش ہونے کے لیے سیدھا واش روم میں گھس گیا۔ منہ ہاتھ دھونے کے دوران میں نے بے خیالی میں ہی نظر اٹھا کر اوپر شیشے میں دیکھا تو وہیں منجمد رہ گیا۔ میری سفید شرٹ کے بازو پر خون کا واضح دھبا موجود تھا۔ اپنی شرٹ پر خون کا نشان دیکھ کر مجھے شدید حیرت ہوئی۔ میں نے خود کو اچھی طرح چیک کیا، مگر میرے جسم پر کوئی ایسی خراش نہیں تھی جس سے خون بہا ہو۔ تو پھر یہ خون کا دھبا شرٹ پر کیسے لگ گیا؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے تک تو شرٹ بالکل صاف تھی، تو اب یہ داغ کہاں سے آیا؟ مجھے اس کالے سوٹ میں ملبوس آدمی کا خیال آیا جو نہایت جارحانہ انداز میں مجھے دھکا دے کر گزرا تھا۔ ممکن تھا یا پھر یقیناً میری شرٹ پر یہ داغ اسی سے لگا ہوگا، مگر یہ داغ کوئی اور نہیں بلکہ خون کا تھا، جو مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر گیا۔ کون تھا وہ؟ اور یہ خون کا نشان میری شرٹ پر اس سے کیسے لگا؟ خون اب مجھ پر خوفزدہ ماحول پیدا کر رہا تھا۔ خوف اب مجھ میں بھی پنجے گاڑنے لگا تھا۔ یہ علاقہ غیر محفوظ تھا اور جہاں تک میں سمجھ پا رہا تھا تو وہ شخص ضرور کوئی چور یا پھر ڈاکو تھا۔ ایسا سوچتے ہی میں نے فوراً سے پیشتر اپنے فلیٹ کا دروازہ اور تمام کھڑکیاں اچھی طرح سے بند کر دیں، جس کے بعد میں نے تازہ پانی سے شاور لیا اور اس سفید شرٹ کو دھونے والے کپڑوں کی ٹوکری میں پھینک دیا۔ کھانے میں پہلے ہی باہر سے کھا چکا تھا، لہٰذا لائٹس آف کر کے سونے کے لیے بیڈ پر دراز ہو گیا۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی اور یہ بات میرے لیے باعث حیرت تھی، کیونکہ جس قدر میں تھکا ہوا تھا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے تو مجھے لیٹتے ہی گہری نیند میں چلے جانا چاہیے تھا، مگر ایسا نہیں ہو سکا تھا۔ عجیب سی بے چینی تھی جو مجھے سونے نہیں دے رہی تھی، اور ایسا صرف اس آدمی اور میری شرٹ پر موجود اس خون کے داغ کی وجہ سے ہوا تھا۔ ساری رات ٹھیک سے نیند نہ آ سکی۔ کروٹ پر کروٹ بدلتا رہا، یوں ہی ایک نئے دن کا آغاز ہو گیا۔ بمشکل آنکھ لگی تھی، اس لیے دیر تک پڑا سوتا رہا، کیونکہ آج ہفتہ تھا اور مجھے آفس سے چھٹی تھی۔ آنکھ کھلی تو دوپہر کا 1 بج رہا تھا۔ سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ میں سر پیٹ کر بیٹھ گیا۔ میں نے اٹھنے میں بہت دیر کر دی تھی۔ مجھے آج کیٹی سے ملنے جانا تھا، جو حال ہی میں میری نئی گرل فرینڈ بنی تھی، جو کہ بڑے بھرپور اور دلکش سراپے کی مالک تھی۔ وہ خود بھی بہت حسین، پرکشش اور خوبصورت لڑکی تھی، جس کی قربت پا کر میں بہت خوش تھا۔ لوگ اس کے حسن کے دیوانے تھے، لیکن وہ اسے دور سے دیکھ کر ہی ڈال ٹپکا سکتے تھے، کیونکہ وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتی تھی، جبکہ میں وہ خوش نصیب تھا جس کے ساتھ وہ اس رشتے کو آگے بڑھانا چاہتی تھی۔ ہماری ملاقات ایک کیفے میں 2 بجے طے پائی تھی اور ابھی 1 بج رہا تھا۔ میرے پاس ابھی وقت تھا، لہٰذا میں جلدی سے بیڈ سے اترا اور سیدھا واش روم میں گھس کر منہ دھویا، شاور لیا اور پھر نیا سوٹ پہن کر خوشبو لگا کر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ ناشتے کا وقت تو گزر چکا تھا، لہٰذا میں نے کھانا کیٹی کے ساتھ کھانے کا ارادہ کر لیا۔ میں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا اپنے بالوں میں برش کر رہا تھا کہ میرے فلیٹ کی ڈور بیل بجی۔ میں نے حیرت سے دروازے کی طرف دیکھا۔ کون ہو سکتا ہے؟ میں بیزاری سے بڑبڑاتا ہوا دروازے کی جانب بڑھا۔ میں فیصلہ کر چکا تھا کہ اگر میرا کوئی دوست ہوا تو اسے کوئی جواب نہیں دوں گا، بلکہ یہ تاثر دوں گا کہ میں گھر پر ہی نہیں ہوں، یا پھر وہ خود ہی مجھے اب تک سوتا پڑا سمجھ کر چلا جائے گا۔ اور میرا ایسا کرنے کی وجہ یہ تھی کہ مجھے کیٹی سے ملنے جانا تھا، جس کے لیے میں پہلے ہی لیٹ ہو رہا تھا۔ میں نے دروازے میں لگی
دوربین سے آنکھ لگا کر باہر جھانکا مگر مجھے وہاں ایسا یا اپنی شناخت کا کوئی چہرہ نظر نہیں آیا، بلکہ وہاں ایک ایسا شخص نظر آیا جس نے مجھے حیران کر دیا۔ وہ ایک باوردی پولیس آفیسر کھڑا تھا۔ اپنے فلیٹ کے باہر ایک پولیس افسر کو دیکھ کر مجھے حیرت تو ہوئی مگر پھر یہ سوچ کر مطمئن ہو گیا کہ ممکن ہے کسی معاملے میں پوچھ گچھ کرنی ہو، کیونکہ آئے دن یہاں پر چوری، قتل و غارت کی وارداتیں ہوتی رہتی ہیں جن میں آس پاس کے سبھی لوگوں سے پوچھ گچھ کی جاتی ہے۔ پولیس افسر کی غلط وقت پر آمد نے مجھے نہایت کوفت میں مبتلا کر دیا۔ میں بنا دروازہ کھولے اندر سے ہی اونچی آواز میں بولا، کیا بات ہے پولیس آفیسر؟ میں آپ کو تنگ کرنے پر معذرت چاہتا ہوں سر، لیکن مجھے آپ سے کچھ سوالات کرنے ہیں۔ وہ نرم لہجے میں گویا ہوا، پچھلی رات آپ کے ساتھ والے فلیٹ میں قتل ہوا ہے، اسی بارے میں پوچھ گچھ کرنی ہے۔ گزشتہ رات میرے ساتھ والے فلیٹ پر قتل ہو گیا، یہ جان کر مجھے نہایت دکھ ہوا کیونکہ میرے ساتھ والے فلیٹ میں ایک ہی آدمی میری طرح اکیلا رہتا تھا جس کا نام فریڈی تھا۔ فریڈی سے میری کوئی اچھی سلام دعا نہیں تھی مگر اسے کون، کیوں اور کس وقت قتل کر گیا یہ سوالات سوچنے والے تھے، مگر فی الحال میں اس جھنجٹ میں نہیں پڑنا چاہتا تھا کیونکہ میں پہلے ہی اپنی ڈیٹ کے لیے لیٹ ہو رہا تھا، مزید نہیں ہونا چاہتا تھا کیونکہ لیٹ ہونے کی صورت میں کیٹی کی ناراضگی کا ڈر تھا جو کسی صورت میں مول نہیں لینا چاہتا تھا۔ لہٰذا خود کو اس معاملے سے دور رکھنے کے لیے میں بولا، سوری سر، میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ میں نے صاف گوئی سے جواب دیا کیونکہ کل رات میں نے سچ میں ایسا کچھ نہیں دیکھا تھا، نہ ہی اپنے ساتھ والے فلیٹ میں ہونے والے قتل سے واقف تھا۔ لیکن شاید آپ ہماری اس معاملے میں کچھ مدد کر سکیں، پولیس مین نے کہا۔ کیا گزشتہ شب آپ نے کسی مشکوک شخص کو یہاں دیکھا؟ کم از کم آپ کچھ دیر بات کرنے کے لیے دروازہ کھول سکتے ہیں؟ میں پچھلی رات گھر پر نہیں تھا آفیسر، میں نے صاف جھوٹ بولا۔ مجھے اس کے اتنے زیادہ سوالوں سے سخت کوفت محسوس ہو رہی تھی، بس یہی ایک طریقہ تھا خود کی ان سوالوں سے جان چھڑانے کا۔ سوری آفیسر، مگر میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، میں نے دو ٹوکے لہجے میں کہا۔ اوکے ٹھیک ہے، پولیس مین نے کہا اور چلا گیا۔ اتنی جلدی جان چھوٹ جانے پر میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ میں نے دل ہی دل میں خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ میں لیٹ ہونے سے بچ گیا۔ پولیس مین کے بھاری بوٹوں کی آواز دور ہوتے ہوتے تقریباً ختم ہو گئی، وہ جا چکا تھا۔ میں نے دروازے پر لگی دوربین سے باہر جھانکا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں نے سکھ کا سانس لیا اور نکلنے کی تیاری کرنے لگا۔ وہ سارا دن میں نے کیٹی کی قربت میں حسین لمحات مناتے ہوئے گزارا۔ ہم نے ساتھ کھانا کھایا، گھومے پھرے اور پیار بھری باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ مستقبل کی بھی پلاننگ کی۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے خوشگوار دن تھا۔ اس رات میں نے ایک میٹھی اور پرسکون نیند لی۔ اگلے چند دن معمول کے مطابق گزر گئے، کچھ خاص تبدیلی رونما نہ ہوئی۔ فلیٹ سے آفس، آفس سے فلیٹ، یہاں پھر کبھی کبھی کیٹی سے ملاقات، بس نپی تولی میری مصروفیات تھیں، اور تمام مصروفیات میں اپنے ساتھ والے فلیٹ میں ہونے والے قتل کو یکسر بھلا بیٹھا تھا۔ آج صبح آنکھ کھلی تو طبیعت کچھ بے چین سی تھی۔ اتوار کا دن تھا، آفس سے چھٹی تھی، کچھ کرنے کو بھی نہیں تھا۔ نہ جانے کیوں میرا ذہن اس رات ہونے والے قتل کی جانب چلا گیا۔ اس ساری رات کو میں نے اپنے فلیٹ میں ہی اس ساری رات تو میں اپنے فلیٹ میں ہی تھا اور ساری رات ٹھیک سے سو بھی نہیں سکا تھا۔ تو کون اتنی خاموشی سے قتل کر کے فریڈی کو کہ معلوم ہی نہ ہو سکا؟ ممکن تھا قتل میرے فلیٹ آنے سے پہلے ہوا ہو، کیونکہ اس رات میں لیٹ گھر آیا تھا، مگر تب بھی سب کچھ ٹھیک ٹھاک اور نارمل تھا۔ تو پھر میں یہ سب سوچ ہی رہا تھا کہ یکا یک میرے ذہن میں اس آدمی کا خیال آیا جو اس رات کالے سوٹ میں ملبوس تھا اور مجھے دھکا دے کر گزرا تھا۔ اپنے حلیے اور انداز سے وہ مجھے پہلے ہی مشکوک لگا تھا، اور اب نہ جانے کیوں مجھے پکا یقین ہو چلا تھا کہ قاتل وہی شخص تھا جو قتل کر کے عمارت سے باہر نکل رہا تھا، کیونکہ وہ قتل 8ویں فلور پر میرے ساتھ والے فلیٹ میں ہوا تھا۔ ایسا سوچتے ہی میرا ضمیر مجھے ملامت کرنے لگا کہ اس دن کیٹی سے ملنے کی خوشی میں نے ناحق پولیس آفیسر سے جھوٹ سے کام لیا۔ اگرچہ میں نے اس شخص کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، مگر بعض اوقات جرائم محض چھوٹی سی معلومات سے حل ہو جاتے تھے۔
ایک انسان کا قتل ہو گیا تھا اور قاتل کو دیکھنے کے باوجود میں نے جان کر اس مرحوم انسان کی مدد کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ایسا سوچتے ہی میرا رہا سہا سکون بھی تہس نہس ہو گیا۔ اگر میں اس دن اس پولیس مین کو اس آدمی کے بارے میں بتا دیتا تو ممکن تھا کہ میری وجہ سے مرنے والے کے قاتل کو سزا مل جاتی۔ ایک اور بات بھی قابل غور تھی کہ اس عمارت میں قتل ہوا تھا، مگر سب کچھ نارمل اور ٹھیک ٹھاک تھا۔ معلوم ہی نہیں پڑتا تھا کہ یہاں قتل جیسا گھناؤنا کھیل کھیلا گیا ہے۔ اپنے پڑوسیوں سے میری کچھ اچھی سلام دعا نہیں تھی کہ ان سے اس بارے میں کچھ پوچھ سکتا، کیونکہ یہ علاقہ غیر محفوظ تھا۔ ہر کوئی ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ قتل کے بارے میں جاننے کے لیے میں نے ٹی وی آن کر لیا اور ایک نیوز چینل دیکھنے لگا کہ شاید وہ اس بارے میں کچھ بتائے، مگر انہوں نے اس کا ذکر تک نہیں کیا۔ میں نے تمام نیوز چینل سرچ کر ڈالے مگر کہیں بھی کچھ نہیں تھا۔ میں نے یہ سوچ کر ٹی وی بند کر دیا کہ قتل ہوئے ایک ہفتہ ہو گیا ہے اور اس پورے ہفتے میں قتل کے بارے میں کسی قسم کی آگاہی نہیں رہی۔ ممکن ہے قاتل پکڑا گیا ہو اور یہ معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا ہو۔ یوں یہ دن بھی اپنے اختتام کو پہنچ گیا۔ اگلے دن میں آفس جانے کے لیے تیار تھا۔ میں نے اپنے فلیٹ کا دروازہ لاک کیا اور جانے ہی والا تھا کہ مان بدبو کا شدید بھبکا میری ناک سے ٹکرایا۔ میں نے بے اختیار رومال اپنی ناک پر رکھ لیا۔ اگر میں ایسا نہ کرتا تو یقیناً مجھے ابکائی آ جاتی۔ میں اپنی ناک پر رومال رکھے اندازہ لگانے لگا کہ یہ بدبو کہاں سے آ رہی ہے۔ دفعتاً میری نگاہیں اپنے ساتھ والے فلیٹ پر جا ٹھہری۔ غالباً بدبو وہیں سے آ رہی تھی۔ میں نے اس بات کی شکایت بلڈنگ مینیجر سے کرنے کا فیصلہ کیا اور اگلے ہی لمحے میں اس کے سامنے استدا تھا۔ میں نے اسے اپنے ساتھ والے فلیٹ سے آنے والی بدبو کے بارے میں بتایا، جس کے ساتھ اس فلیٹ میں ہونے والے قتل کا بھی ذکر کیا جو ایک ہفتہ قبل رونما ہوا تھا، جس کے بارے میں پولیس آفیسر مجھ سے پوچھ گچھ کرنے کے لیے آیا تھا۔ میری تمام بات غور سے سن لینے کے بعد بلڈنگ مینیجر گویا ہوا۔ بلڈنگ میں ایک ہفتہ تو کیا، اس سے قبل کبھی بھی کوئی قتل نہیں ہوا، نہ ہی یہاں پولیس آئی تھی۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو سب سے پہلے مجھ سے پوچھ گچھ کی جاتی کہ عمارتی کی سیکیورٹی کے انتظامات، یعنی عمارت کے سیکیورٹی کے لیے کیا انتظامات ہیں۔ بلڈنگ مینیجر کے ایسا کہنے پر مجھے حیرت کے شدید جھٹکے لگے اور ذہن عجیب سے ششپنج میں مبتلا ہو گیا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ بہرحال میں نے کسی طرح اسے اپنے ساتھ بلڈنگ کے 8ویں فلور پر آنے کے لیے آمادہ کیا۔ ہم وہاں پہنچے تو بدبو کے شدید بھبکوں نے ہمارا استقبال کیا۔ ہم دونوں نے فوراً سے پہلے اپنے نتنوں کو رومال سے ڈھانپ لیا۔ بلڈنگ مینیجر نے ماسٹر کی یعنی چابی سے فلیٹ کا دروازہ کھولا اور جو منظر سامنے ہماری آنکھوں نے دیکھا، اس نے ہم دونوں کے پیروں تلے سے زمین سرکا دی۔ میرا پڑوسی فریڈی سامنے فرش پر بے سود پڑا تھا، جس کے چاروں طرف جمے ہوئے خون کا تیلاب پھیلا تھا۔ وہ ناقابل برداشت بدبو اسی کی لاش سے اٹھ رہی تھی جو ایک ہفتہ پہلے قتل کیا گیا تھا، اور ایک ہفتہ وہ لاش اسی طرح اس کے اپارٹمنٹ یعنی اس کے فلیٹ میں پڑی رہی تھی۔ یہ واقعی حیرت کی بات تھی کہ ایک ہفتہ پہلے فریڈی کا قتل ہوا، لیکن نہ تو کوئی اس کے قاتل کو دیکھ سکا اور نہ ہی وہ اس پولیس والے کو دیکھ سکا جو ایک ہفتہ پہلے لیونارڈ سے معلومات لینے کے لیے آیا تھا۔ یہ واقعی حیرت انگیز تھا اور پراسرار بھی کہ آخر وہ شخص کون تھا۔ اس طرح کی مزید حیرت انگیز ویڈیوز سننے کے لیے شفق یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔